بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت آج پارٹی ترجمانوں کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری جماعت کے 16 اراکین نے پیسے کے لیے ضمیر کا سودا کیا، جبکہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اپوزیشن رہنماؤں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے حکومتی الزامات پر رد عمل دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم کسی کی خوشنودی کے خاطر قانون اور آئین کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس سمیت دن بھر کے جو اہم موضوعات رہے ہیں ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب، شیخ رشید صاحب کی جانب سے آج ایک بیان دیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیراعظم عمران خان صاحب کل اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو 178 کے قریب اراکین ان کو ووٹ دیں گے، جس کے بعد 6 ماہ تک دوبارہ سے عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن نہیں پیش کر پائے گی اور وزیراعظم صاحب اس سے بچ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیش کرے، وزیراعظم صاحب کے پیش کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک اچھا یا مثبت آپ اقدام سمجھ رہے ہیں؟ میں بالکل یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بار بار یہ بات اب اصل میں اب تو خیر کیا بات کہی جائے کہ وزیر اعظم صاحب کے آس پاس موجود لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے۔ اب میں پراپر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کر رہے ہوں گے یا کر رہے ہیں، نہیں کی ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ 6 ماہ والی اور یہ ساری، میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ ایک کنویں میں گر گیا۔ اچھا، کنویں میں وہ گر گیا بچہ تو سارا جو گاؤں تھا وہ جمع ہوا اور انہوں نے سب آوازیں لگا رہے ہیں کہ کنویں میں بچے کو نکالو، ڈول پھینکو، رسا پھینکو، یہ وہ ایک ہنگامہ بہت۔ تو وہاں پہ ایک سردار جی کھڑے تھے، کڑیل، انہوں نے جناب کنویں میں چھلانگ لگائی اور جیسے تیسے کر کے تیرتے ہوئے آگے پیچھے کچھ کرتے کراتے وہ رسا وسا پکڑ جو بچے کو نکال کے باہر آئے۔ گاؤں والوں نے نعرے لگانے، سر پہ اٹھا لیا سردار جی کو۔ جب سردار جی تھوڑا سا تنہائی میں گئے، انہوں نے کہا جی آپ جیسا تھا کوئی کڑیل، یہ جوان آپ نے کیا بہادری دکھائی ہے، کیا کمال کہ کنویں میں۔ انہوں نے کہا ساری یہ بہادری کو ڈالو جہنم میں، یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا؟ کنویں میں جھانک رہا ہوں، دھکا کس نے دیا؟ باقی تو ذرا ٹھیک ہے، یہ دھکا کس نے دیا تھا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو مشورہ کس نے دیا تھا کہ وہ خواہ مخواہ، آج تمام دن وہی بات ہوتی رہی جو کل اس نشست میں ڈسکس ہوا تھا کہ جی وزیر اعظم جو ہیں وہ اور یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم غالباً اسمبلی توڑنے کا سوچ رہے تھے۔ اب ایک سیٹ کو کس نے آنا کا مسئلہ بنوا دیا؟ بہت ساری سیٹس پی ٹی آئی نہیں جیتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ شکست ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون تو سب سے زیادہ سیٹیں ان کی کم ہوئی ہیں سینٹ میں، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سیٹیں بڑھی ہیں۔ تو ایک اس وقت عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے بہت خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک سیٹ جو ہے وہ ایک مسئلہ بن گئی ہے حفیظ شیخ صاحب کا۔ اچھا، حفیظ شیخ صاحب کے لیے اب خود مسئلہ نہیں ہے جتنا وہ عمران خان صاحب کے لیے۔ حفیظ شیخ صاحب بڑی خوش باش قسم کے آدمی، وہ اس کو انہوں نے دل پہ نہیں لیا، عمران خان صاحب اس کو دل پہ لے گئے۔ اور اب یہ جو بات ہے کہ وہ اعتماد کا، آج آپ نے دیکھا سارا دن وہی باتیں ہوتی نہیں، پی ڈی ایم کی طرف سے وہی نکتہ اٹھ گیا کہ جی کیسے ہم مطلب یہ اب آپ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صدر نے آپ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور آپ سے کہے کہ آپ ووٹ لیں جا کے۔ اور بہت سارے وزراء میں نے دیکھے سارا دن گفتگو، ہر تھوڑی دیر کے بعد بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے، جو اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹیز کا، انہوں نے کہا میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، 16 لوگ وہ آئندہ اپنی ایسی غلطی نہ کریں، لیکن وہ 16 لوگ جو ہیں ان کے لیے میں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ کیا 6 مہینے تک، مطلب یہ کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب خود جا رہے ہیں اور صدر نے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس کی میں بتاؤں کیا ہے، اس کو کس طرح سے لکھا جائے گا؟ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے ٹرمپ کو امپیچ کرنا ہے تو نینسی پلوسی کے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن اس نے امپیچ کر دیا، ایک دفعہ کر دیا، تو اگلے دن جو خبر لگی نا اخباروں میں دنیا بھر کے، وہ یہ لگی، یہ نہیں لگی کہ ٹرمپ جیت گیا،
یہ لگی کہ ٹرمپ سروائیوڈ امپیچمنٹ، ٹرمپ بچ گیا 10 ووٹوں سے. یعنی یہ امپیچمنٹ، یہ جو ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہوتا. مطلب مقابلہ تھوڑی ہو رہا ہے کسی کے ساتھ. یا تو دو لوگ ہونا، ایک وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہو، ایک یہ ہو، ایک وہ صدر کہیں کہ آپ دیکھ لیں جس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں وہ بن جائے. ایسا نہیں ہو رہا. جی تو خبر دو طرح سے لگ سکتی ہے. وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، یا وزیر اعظم 5 ووٹوں سے ان کی حکومت مطلب یہ کس کا مشورہ تھا کہ بغیر وجہ کے وزیر اعظم صاحب جا کے وہاں سے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور کھانے ہو رہے ہیں اور دعوتیں اور ٹیلی فون کالز اور اتحادی اور یہ اور مسائل اور ایشوز اور سارے اور جو ہیں. اچھا وہ جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ سارے ظاہر ہے ان کے باتیں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ انہوں نے کرپشن کی کیا فلاں کیا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں 16 اراکین کو میں آپ کو بھی معاف کرنے کو تیار ہوں اور آئندہ آپ نہ کریں. میری آپ یقین کریں سمجھ سے باہر ہے، اور یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ 6 مہینے تک کیسے، یہ کس نے ان کو کہا ہے کہ 6 مہینے تک دوبارہ جو ہے وہ عدم اعتماد ہمارے ساتھ ہم اس پہ قانونی رائے لیتے ہیں کل کی طرح دوبارہ. اور پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم نے یہ بات کہی کہ میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا تو پھر وزیر اعظم کون ہوگا؟ جی شاخاور صاحب سے ذرا پہلے قانونی میں رائے لیتے ہیں. شاخاور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاخاور صاحب، ایک تو جو آپ نے بات کی آج وہ بات وہی بات گونجتی رہی سارا دن کے، اور کل آپ نے شیخ عثمانی صاحب نے جو بات کی، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. شیخ رشید صاحب نے آج ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لے لیا وزیر اعظم صاحب نے، اور انہوں نے کہا میرے خیال سے 178 ووٹ ہیں شاید، یا 179 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ لوگ موجود ہیں، اور اس کے بعد 6 ماہ تک وزیر اعظم جو ہیں ان کے خلاف مطلب عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی جا سکتی. یہ مجھے بتائیں یہ کیا قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا جس پہ ہم نے کل بڑی سیر حاصل گفتگو کی، وہ آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 7 کے تحت جو ہے وہ ہوتا ہے، جس پہ ہم نے کافی میرا خیال ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب جو ہے وہ جنہوں نے وہ بات کی ہے وہ انہوں نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کی ہے. دیکھیں کسی زمانے میں آئین میں جو ہے یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس، وہ جو آرٹیکل 95 کے تحت جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف ہو سکتا تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ ریپیل ہو چکا ہے. وہ والی جو بات ہے وہ یہ تھی کہ اگر ایک دفعہ وزیر اعظم کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک اگر ناکام ہو جائے تو وہ پھر 6 ماہ تک دوبارہ اگلے 6 ماہ تک عدم اعتماد کی تحریک نہیں پیش کی جا سکتی. وہ اس صورت پہ تھی، لیکن وہ بعد میں آئین میں جب ترمیم ہوئی تو وہ 6 ماہ والی جو قدغن تھی یا جو لمٹ تھی وہ بھی ختم کر دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید شیخ صاحب کے ذہن میں وہ والی بات کہیں پہ ہو اور وہ اس کو مکس کر رہے ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو بات ہے کہ عدم جو اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد کوئی قدغن نہیں ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے، اور وہ صرف 20% جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کے دستخطوں سے وہ ریکوزیشن اجلاس نہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل اگر اعتماد کا ووٹ لے لیں تو 2 دن کے بعد وہ عدم اعتماد پیش کر سکتی ہے اپوزیشن؟ دیکھیں وہ تو آئین جو ہے اس میں تو گنجائش موجود ہے کہ اپوزیشن جو ہے یا کوئی بھی 20% جو اراکین ہیں قومی اسمبلی کے، وہ اپنے دستخطوں سے جو ہے وہ اسپیکر سے درخواست کر سکتے ہیں، یہ ریکوزیشن لا سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. اس میں تو کوئی ممانعت نہیں، اس میں تو کوئی 6 ماہ کی قدغن موجود نہیں. تو یہ مشورہ پھر کس نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو 6 مہینے تک آپ جو ہے اپوزیشن خاموش رہے گی اور عدم یہ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ مطلب شیخ رشید صاحب پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں، قانونی ٹیم بیٹھی ہے ساری. یہ ڈاکٹر صاحب میرا ذاتی خیال یہ ہے جی کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حفیظ شیخ صاحب نے جتنی ووٹ لی اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے، اس میں 5 ووٹوں کا فرق تھا جی. اور اس کو آپ اس بات کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ 7 ووٹ ریجیکٹ بھی ہوئے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی خاتون جو تھی انہوں نے تو اپنے واضح میجورٹی سے جو ہے وہ ووٹ لیے ہیں اور انہوں نے وہ الیکٹ ہوئی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال تھی
کہ جو اس طرف جو ہے ایسے کمپیلنگ سرکمسٹانسز تھے کہ وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا اور ان کی جی اچھا مجھے اب ایک بات ذرا بتائیں. وہ میں اب ایک ظاہر ہے ایک عجیب سی بات کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں نا وہ جو دے اس کا بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا. یعنی کل جو ہے جو شخصیات جن کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا, یعنی وہ جو 16 لوگ تھے جنہوں نے پیسے کھائے, اچھا, یا جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, اب یہ لوگ کل ہاتھ کھڑا کر کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوں گے اور 12 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا وہ پھر خفیہ ہوگا اور وہ اس میں پھر پیسے کھا جائیں گے دوبارہ. یہ بڑی دلچسپ صورت ہے. نہیں, ادھر سے ایک خفیہ وہ پھر پیسے کھا جائیں گے تو پھر وہ جناب پتہ چلا گیلانی صاحب جیت گئے تو پھر وزیر اعظم اعتماد کا یہ کیا رہا ہے مجھے بتائیں ذرا. مطلب ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک واضح موقف ہے ہر چیز کے بارے میں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلس. اس میں آپ کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ کو وقت کے حساب سے مختلف فیصلے کرنے پڑتے ہیں اپنے وسیع تر مفاد کے لیے. تو دیکھیے آپ کی واقعی یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ وہی 16 اراکین جن کا وزیر اعظم پاکستان نے برملا اظہار کیا اور وزراء نے بھی کیا کہ انہوں نے بٹرے کیا, اور ان کے لیے آج ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا اگر وزیر اعظم کو پتہ ہے یہ بات. اچھا میں ابھی آپ کو بتاتا بھی ہوں, ایک اور خبر بھی میں ابھی دوں گا تھوڑی دیر میں. ذرا شاہ صاحب ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا. اچھا جی, عام معافی کا اعلان کیسے ہو گیا اگر انہوں نے کرپشن کی؟ چلیں کیونکہ ظاہر ہے ووٹ پھر عجیب ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 12 تاریخ کو چیئرمین سینٹ کا ہونا ہے سلیکشن اور وہ خفیہ سے ہونا ہے. تو اگر یہ معاف ہو گئے تو پھر وہ وہی کریں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرا جو نقطہ ہے نا کہ یہ کوئی بڑی بہت ہی زیادہ غلط مشورہ دے رہا ہے, کچھ سازش کر رہا ہے, کیا ہے یہ پیدل پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی معاملات کو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ الجھا دیا گیا ہے. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا, کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں پارلیمنٹ کا. وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی جو خاتون جو رکن سینٹ منتخب ہوئی ہے وہ تو بڑی واضح اکثریت سے ہوئی ہے. وہ تو اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کانفیڈنس حاصل ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایل ایڈوائس کی وجہ سے وہ ان کو خواہ مخواہ پہلے ابھی الجھایا گیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. اس کے بعد آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ سینٹ کا جب موقع آئے گا تو ہو سکتا ہے وہی اراکین یا اس کے علاوہ اور بھی اراکین جو ہیں ان کو شے مل جائے کہ وہ اپنی پارٹی کی یا اتحادیوں کی رائے یا ان کے فیصلے کے برعکس کسی اور کو ووٹ دے دیں. تو یہ تو پھر ایک لامتناہی سلسلہ ہے, یہ تو پھر جاری رہے گا. شیخ خاور صاحب آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اچھا ایک اور قانونی رائے لے لیں, اگر ہم قانونی رائے اور لے لیتے ہیں. جی سر, ابھی شیخ عثمانی صاحب کو کال ملا رہے ہیں, ان سے ذرا ملاتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتاؤں, وزیر اعظم کو غلط مشورہ دیا گیا ہے, بات نمبر 1. بات نمبر 2, وزیر اعظم کو یہ کہا گیا کہ آپ, وزیر اعظم نے جو بات کی کہ میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. اب میں خبر دے رہا ہوں, خبروں کی بات سے تجزیہ نہیں. ان کو کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم نے کہہ دیا, وزیر اعظم ایک جتنا ہم جانتے ہیں وزیر اعظم سادہ اور دل سے وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو, مشورہ دیا آپ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں. جو مشورہ دینے والی شخصیات ہیں, وزیر اعظم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں گے, وزیر اعظم کو پیچھے بٹھا دیا جائے گا. پلان یہ ہو رہا ہے. اور وزیر یعنی اس طرح سے ہوگا, یہ جو پی ڈی ایم کی غالباً پلاننگ چل رہی ہے اس وقت, ان کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, وہی کہتے ہیں کہ کچھ پارٹیاں حکومت میں بیٹھ جائیں گی آ کے اور کچھ اپوزیشن میں رہیں گی. اچھا. اور پی ٹی آئی کو پیچھے, پی ٹی آئی ایک جیسے آپ نے دیکھا نا, جیسے مثال کے طور پہ پختون تحفظ موومنٹ بھی ہے نا, ان کی تھوڑی سیٹیں تو, لیکن وہ شہباز شریف تو نہیں ہے نا, تو عمران خان کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنائیں گے وہ. اور ان میں سے بہت سے, یعنی عمران خان سے یعنی وہ اس طرح سے پلان کر رہے ہیں, عمران خان سے یہ جو اعلان کروایا گیا ہے نا کہ میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, یہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں گے.
अपोजिशन लीडर पीडीएम अपने पास ही रखेगी। सही। डॉक्टर साहब, जस्टिस रिटायर्ड अच्छा, वजीर आजम कौन होगा ये सुन लें जरा, जो बात चल रही है जी, वो इसी पे बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन शायद उस्मानी साहब जस्टिस रिटायर्ड। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जस्टिस साहब, शेख रशीद साहब ने कहा कि 6 माह तक इमरान खान साहब महफूज हो जाएंगे अदम एतमाद से, ये और इसीलिए वो एतमाद का वोट ले रहे हैं। शेख रशीद साहब को यकीनन कोई पुराना कानून जो खत्म हो चुका है या कुछ और उनके ज़हन में होगा, आप बताएं ये क्या पोजीशन है इसकी इस वक्त? देखिए, शेख रशीद साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके पास कोई पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी होगी जिसमें ये होता था पहले कि 6 महीने तक नहीं हो सकता दोबारा। लेकिन जो अभी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है। उसमें तो आज अगर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया और वो रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद आप चाहें तो 2-3 दिन के बाद दूसरी पेश कर दें। सिर्फ ये है कि कम से कम 20 मेंबर्स होने चाहिए असेंबली के जो रेजोल्यूशन पास करें। तो मेरे ख्याल में ये गलत फहमी है उनकी। अच्छा, नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 महीने वाली बात बिल्कुल गलत है कि 6 बिल्कुल गलत है। इसमें कोई ये होता था पहले जमाने में लेकिन अब नहीं है। ये जस्टिस साहब मशवरा, ये कौन यानी इस कदर एक दिन उनको कहा कि आप एतमाद का वोट ले लें, जो कि आज कल हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, फिर ये कहा जा रहा है कि 6 महीने तक आप महफूज हो जाएं, फिर कहा जा रहा है कि अपोजिशन में बैठ जाएं। ये कैसे? जैसे साहब आपने सियासत को भी देखा है, अदालत को भी देखा है, मुल्क के हालात, यानी वजीर आजम मुसलसल गलत मशवरे उनको दिए जा रहे हैं और वो उनको मानते जा रहे हैं। ये बदकिस्मती की तो बात यही तो है ना कि उनके जो मुशावरत जिनसे करते हैं उनको सही एडवाइस नहीं देते। पहली बात तो ये थी कि उनको कोई जरूरत नहीं थी कि वो प्रेसिडेंट साहब से कहते हैं कि वो नोटिफिकेशन इशू करें और उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। ये तो अगर चाहती ऑपोजिशन तो वो अपनी तरफ से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके जाती, उनको क्या जरूरत थी करने की। लेकिन बिला वजह उन्होंने, जिससे कहते हैं ना, खुद अपना पाँव उन्होंने मुसीबत में डाला, वो फुट इन द रॉन्ग प्लेस, ये उन्होंने किया है और जिसकी वजह से अब उनको मुसीबत होगी। अब जब कल जाएंगे और कल तो देखेंगे दूसरी ऑपोजिशन की तरफ से कोई आएगा नहीं और फिर उसमें और भी प्रॉब्लम होंगे। तो ये कोई जरूरत नहीं थी इसकी मेरे ख्याल में। और वजीर आजम से ये भी कहलवा दिया कि मैं ऑपोजिशन में जाके बैठूंगा, मतलब नहीं, वो उन्होंने इस बात से कहा है कि वो तो उनका कहने का मकसद ये था कि फर्ज किया अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता उस सूरत में वो ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, वो ये कह रहे थे। लेकिन ये भी गलत है क्योंकि अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता तो वो, चूंकि उनकी पार्टी तो बहरहाल मेजॉरिटी में तो है ना पार्लियामेंट में, तो उनको हक था कि किसी और को नॉमिनेट कर देते प्राइम मिनिस्टर की जगह पर, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देता जा करके। अच्छा, नहीं लेकिन इसका मतलब ये है कि उनको जाहिर है वो अपनी जगह किसी को नहीं चाहते, मतलब ठीक है। हाँ, वो तो मानी हुई बात है ना। मतलब जैसे जरदारी साहब ने बना दिए थे 2 वजीर आजम, या नवाज शरीफ साहब ने बना दिया था शाहिद खान अब्बासी को, मतलब इमरान खान साहब ने तय कर लिया कि अगर वो नहीं तो फिर पार्टी में कोई भी नहीं। हाँ वो। अच्छा, और ये 6 महीने वाली बात भी बिल्कुल गलत, यानी कानून में नहीं है। गलत है। अच्छा, बिल्कुल सही नहीं है जी। जैसा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताऊं, वजीर आजम साहब इस वक्त जो ये मुसलसल सुबह से इजलास चल रहे हैं और मुसलसल राब्ते हो रहे हैं इत्तेहादियों के साथ, आपको भी जीडीए बड़ी सख्त नाराज है, सारे इत्तेहादी नाराज हैं। जीडीए क्यों नाराज है कि वहां से वो हमारे इंतहाई मोहतरम सेनेटर हैं अबड़ो साहब, सैफुल्लाह अबड़ो साहब, और हमारे इंतहाई करीबी दोस्त मोहतरम जनाब फैसल वावडा साहब, दोस्त हैं, गपशप है अच्छी। उनको जितवाने के चक्कर में पीर साहब पगारा हार गए। पीर पगारा, अच्छा एक मिनट जरा, पीर पगारा हार गए सेनेट की सीट। सारी हुकूमत की तवज्जो इन 2 शख्सियात पे थी। फहमीदा मिर्जा साहिबा ने भी, फहमीदा मिर्जा साहिबा तो अब पीर पगारा पाकिस्तान की सियासी तारीख जो लिखी जाएगी, आपको पता है पीर साहब पगारा की क्या, उनकी अहमियत क्या है पाकिस्तान की सियासत में, उनके खानदान की क्या अहमियत है, हुरों की क्या, सारी तवज्जो इधर गई और पीर साहब पगारा सेनेट की सीट हार गए।
اور ان کو ہروانے کے جو نکل رہے ہیں لوگ، وہ پی ٹی آئی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. کوئی پکڑا گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی گاڑی میں سے برآمد ہوا، کوئی کہیں سے نکلا، کوئی چھت پہ چڑھا ہو گیا. خدا جانے کیا مصیبت تھی. ایک تو یہ بات عجیب و غریب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج تمام روز اجلاس چلتے رہے اور وزیر اعظم صاحب نے اتحادیوں کو خود فون بھی کیے، خود سارے بھی. ایک اطلاع کے مطابق اس وقت جب پروگرام ہمارا 8 بجے کی سلاٹ میں آن ایئر جا رہا ہے، اس وقت کی اطلاع یہ ہے کہ کوئی 18 سے 22 کے درمیان لوگ غائب ہو گئے، یا جن پہ شک ہے، یا جو کل بیمار ہو سکتے ہیں، یا جن کے ٹیلی فون بند ہو جائیں گے صبح. اور اسی لیے جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر مختلف جگہوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. ادھر ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ یہاں سے لاہور چلی گئی تھیں، آج جاتے جاتے موٹر وے سے واپس آ گئی ہیں. تھوڑی دیر پہلے ان کی گاڑی واپس گھومی اور وہ اسلام آباد پہنچ گئی ہیں. اور 20 سے 22 لوگ ایسے ہیں جو جن کے بارے میں حکومت کو بھی پتا ہے، جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ. مطلب وزراء ظاہر ہے وہ تو کوشش تو کر رہے ہیں، جو وزیر آ رہے ہیں سارے. ان وزراء میں بھی چند لوگ ہیں اچھا جن کو ماضی میں خوب ڈانٹ ٹماٹ پڑتی رہی ہے، اور جن کے اوپر کرپشن کیسز اور یہ وہ اب وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ادھر سے اپنی داڑھی لگا کے وہ پی ڈی ایم کے پیچھے چھپنے کے چکر میں ہے کہ کل کو ان کو پکڑا جائے تو پی ڈی ایم کھڑی ہو جائے کہ دیکھیں جی یہ چونکہ عمران خان کے خلاف بات کی تھی اس لیے اس کو گرفتار کر لیا گیا. یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، یہ ہمارے ساتھ، اس کو ضمیر کی آواز اٹھانے کی سزا مل رہی ہے. حالانکہ چکر کچھ اور ہے. کیا چکر ہے میں نہیں جانتا. اور 178 لوگوں کی جو بات کریں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، 178 میں سے یہ آپ کم کر لینا، یہ ان میں سے کم. تبھی تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ فضل کرے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. بار بار جو بات کریں کہ چکر ہوا ہے تو گڑبڑ ہوئی ہے نا. یہ لوگ جو ہیں کئی لوگ، تبھی تو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا عام معافی کا، عام معافی کا اعلان کر دیا. ارطغرل ڈرامے میں آپ کو پتا تھا، آپ کو پتا نہیں جو غداری کیا کرتا تھا ارطغرل غازی. اچھا ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا. اب مجھے یہ ایک تو یہ بتائیں کہ انہی سے ووٹ دیں گے، اور دوسری بات یہ کہ 12 تاریخ کو پھر وہ ادھر ووٹ ڈال دیے. جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. بھائی مجھے ادھر سے بھی پیسے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، مطلب میرے لیے ایشو ہی کچھ نہیں ہے. وہ خفیہ بیلٹنگ ہونی ہے سینٹ چیئرمین کے لیے 12 تاریخ. اچھا اب آ گیا ایک امپورٹنٹ سوال کہ وزیر پی ڈی ایم کے پلان ابھی خاکہ ہے، لیکن چونکہ پی ڈی ایم کے چند لوگوں نے سے بات ہوئی اور یہاں پہ ایک ڈسکس ہو رہا ہے. عمران خان صاحب سے کہلوا دیا کہ میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھوں گا. یعنی عمران خان صاحب اپنے کسی اور شخص کو نامنیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ میسج چلا گیا. اور جو اچھا نہیں گیا، جو ان کے اندر لوگوں نے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نے انشور کیا ہوا ہے کہ آل اور نن، یعنی میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. تو وزیر اعظم نے کہا سب کے سب اپوزیشن میں جائیں گے. اب جناب اس کا مطلب ہے کہ سارے وزیر گئے، سارے وزیر گئے، مشیر گئے، سب گئے نا. تو اس مرحلے پہ ان کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ دیکھیں نا، وزیر اعظم صاحب نے جو کہہ دیا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے، جا کے اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اور اپوزیشن کے ساتھ جو رابطہ، اب یہ خبر بھی اپوزیشن یہ حکومت والے دے رہے ہیں مجھے، سنیں ذرا. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا کیا چکر ہے؟ کہتے ہیں یار یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پرائم منسٹر ہم میں سے کسی کو نامنیٹ کر دیں گے کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکا، میرا دوسرا تیسرا ہم حاضر ہیں، جیسے دوسری پارٹیوں میں ہوتا رہا ہے ہمیشہ کہ یوسف رضا گیلانی آ گئے تو راجہ پرویز اشرف آ گئے تو شاہد خاقان بات. وزیر اعظم کو اعتبار نہیں ہے کسی پہ. اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں گے. ٹھیک. تو پی ڈی ایم کے پاس رہے گی اپوزیشن، صحیح، اور وزیر اعظم کی سیٹ پر آ جائیں گے جناب محترم آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم پاکستان. صحیح، ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید یہ پلان چل رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان ایم این اے ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب. آصف علی زرداری صاحب کا نام چل رہا ہے اسلام آباد میں. پی ڈی ایم کے لوگوں نے، جو حکومت کے لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے آپ سے کیا کہا تھا
کہ پی ڈی ایم میں اکثریت جو پیپلز پارٹی سے آئی ہوئی ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایشو نہیں ہے، زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ اچھا ہاں، کہتے ہیں وزیر اعظم ادھر بٹھا کے تو ادھر زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں، صحیح ہو گیا، وزیر اعظم کی سیٹ پہ۔ اچھا مجھے نہیں پتا یہ پی ڈی ایم میں فائنل ہوا نہیں ہوا، یہ وزیر اعظم کے قریب ترین جن سے وہ مشورہ لیتے ہیں صبح شام ایم این اے ہے نا وہ وزیر آصف زرداری صاحب، اور اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، ابھی بھی آئے ہوئے ہیں، اور ایک دفعہ بعد میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ زرداری صاحب۔ ٹھیک ہے، ملک کی سیاست پر آپ سے مزید بات کریں گے۔ ناظرین ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، کتنا کنفرم ہے ان کا؟ دیکھیں پلان ان کا یہ ہے، اصل بات وزیر اعظم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ان کو ان کے لوگ ووٹ یعنی ان کو دے دینا چاہیے اور ہو جائے گا، مطلب یہ تو دیکھیں نا۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سے یہ کہ جو ابھی بزار صاحب بھی کھانا رات کو کر رہے ہیں، شاہ محمود صاحب بھی کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، وزیر بھی کچھ لوگ رستے میں کچھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ رپورٹس ایسی ہیں حکومت کے پاس بھی کہ کل گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور اپنے لوگوں پہ نظر رکھیں۔ اچھا اپنے لوگوں پہ نظر رکھنے کی حکومت ہی ہے، کیونکہ اگر کوئی اور نظر رکھنے کے لیے آتا ہے تو پھر پی ڈی ایم تیار بیٹھی ہے کہ جی دیکھیں جی یہ آ گئے، ٹھیک ہے انہوں نے، تو اس لیے وہ حکومت جو ہے وہ خود ہی کھانا وانا کھلا کے ادھر ادھر دائیں بائیں ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود یہ رپورٹ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو آج دوبارہ کہا کہ اگر ہمت ہے اور غیرت ہے تو میرے نام پہ ووٹ لیے ہیں اور تم اپنے میرے منہ پہ کھڑے ہو کے کہو اور کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہو، وہ ظاہر ایک پرنسپل سٹانس لے گئے نا وزیر اعظم کے۔ اور میں ہمیشہ سے بات کرتا رہا ہوں کہ جس کسی نے ووٹ لیے ہوں گے الیکٹیبلز، لیکن ووٹ عمران خان کے نام پہ پڑا ہے، عمران خان، ٹھیک ہے نا، عمران خان صاحب کے نام۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ آج تک بھٹو صاحب کا پڑتا ہے یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا پڑتا ہے، اور مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ پسند ہے۔ شہباز شریف صاحب ہوں گے مقبول اور زبردست ہیں، لیکن ووٹ نواز شریف کا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا، تو ایک یہ بات ان کے لوگوں کو پریشان کر گئی، ٹھیک ہے، کہ اس کا مطلب ہے ہم کے سب فارغ اور سب کے سب گئے وزارتوں سے اور مشاورتوں سے، اور یہ جو 52-53 ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہوا کہ وزیر اعظم، یہ 6 مہینے والی بات شیخ رشید صاحب سے غلطی ہوئی، یقیناً اس کے اوپر قانونی مشاورت ہونی چاہیے تھی کہ کیا ایسا ممکن۔ اچھا پھر یہ بات ذہن میں رکھیں جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ ضروری نہیں کہ زرداری، ایک نام چل رہا ہے زرداری، چلے زرداری صاحب نہ ہوئے تو شاہد خان عباسی ہو گئے، زرداری صاحب اپوزیشن میں بیٹھ گئی پیپلز پارٹی، تو ادھر بھی وہ ہیں اور ادھر بھی ہیں، دیکھیں نا، ادھر بھی بیٹھے ہیں اور ادھر بھی بیٹھے ہیں، اور ترمیم ورمیم کرا کے لوگوں کو مطلب ایک وہ عمران خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دینا، یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ اگر عمران خان اپوزیشن میں گئے، ان کے لوگوں کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دینا، عمران خان صاحب کو وہ سیٹ نہیں دینی جو فرنٹ پہ کونے والی سیٹ ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک یعنی وہاں پر اس طرح سے بنایا جائے گا ڈھانچہ کہ عمران خان صاحب کو پیچھے بٹھا دیا جائے۔ بات نمبر 1 ہو گئی۔ بات نمبر 2 کہ اگر زرداری صاحب نہیں ہوں گے تو شہباز شریف ہوں گے، شہباز شریف نہیں ہوں گے تو شاہد خان ہوں گے۔ آپ جب اپوزیشن میں آپ نے کہہ دیا کہ میں جا کے بیٹھ رہا ہوں، تو ادھر اگر اسمبلی نے رہنا ہے، اسمبلی تو نہیں توڑنے کا اعلان کیا نا انہوں نے، تو اسمبلی رہے گی۔ اسمبلی جب رہے گی تو اور کیا چاہیے اپوزیشن کو؟ اور اپوزیشن کو اور کیا چاہیے کہ آپ نے کہا کہ اچھا یعنی، اور ان کے اپنے لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ یعنی میں یہ جو لسٹ میں ایسے بات جو ہے نا ایسے ہی کہنے والی بات نہیں کر رہا، لوگ ان کے کم ہیں، اللہ کرے آ جائیں کل، لیکن ابھی تک وہ مطلب ان کے وہ ڈاؤٹ ہے جو ان کو وزیر اعظم صاحب کو آئی بی وغیرہ نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاؤٹ ہے، اسی لیے وہ وزراء کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں، مگر وزراء بھی تو ہیں، مصیبت ہے کہ اب ایک وزیر کو دوسرے پہ تیسرا، مطلب یہ عجیب چکر چلا ہوا ہے یہاں پہ۔ اب مسئلہ اس میں یہ سارا کہ یہ اگر تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں کل، جو کہ ان کو لے لینا چاہیے اور ان کی پارٹی کو بھی رحم کرنا چاہیے، ان کو بس کر دیں، مطلب یہ کہ دیکھیں نا اب اس وقت میں آ کے پہلے پیسہ کھا گئے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم ان کو نکال نہیں سکتے اس وقت، کیونکہ نکالتے ہیں تو حکومت گر جاتی ہے، تو یا تو حکومت وزیر اعظم ختم کر کے جان چھڑائیں اس سے، یہ تو بلیک میلنگ پھر شروع ہو گئی کہ جی پیسہ بھی کھاؤ اور اس کے بعد معافی بھی لے لو اور
5 दिन के बाद चेयरमैन सेनेट, चूंकि फिर खुफिया बैलेटिंग आ रही है, तो उसमें फिर वोट डाल दो, फिर माफी ले लो, फिर वजीर आजम साहब से कहो कि देखें जी वो यूसुफ रजा गिलानी जीत गया, वो देखें जी ये हो गया, फिर वजीर आजम को डाल दो इसमें इत्तेमाद के वोट में, आप इत्तेमाद का। तो ये तो एक शैतानी चक्कर इन्होंने शुरू कर दिया है इनके मुशीरान ने। और वजीर आजम साहब सारा काम छोड़ के रियासत वो आ जाएंगे वीकेंड पे, वो लाहौर जाके और मुख्तलिफ वो प्लान्स वगैरह अनाउंस करने, वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ब्यूरोक्रेसी रुक गई है। और इसमें जो एक मैसेज किया है पब्लिक में वो ये किया है कि जैसे वजीर आजम जो है वो, मतलब जो लेटर इशू हुआ है वो यही हुआ है ना कि वजीर आजम एतमाद का वोट लें। मैंने आपसे कहना कि हमेशा ये होता है गवर्नमेंट सर्वाइव्ड, यानी ट्रम्प सर्वाइव्ड, खबर ये होती। अब इसमें आसपास आपके खत्ते में जो वाकयात हो रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे। एक बड़ी अच्छी खबर भी थी, उसके ऊपर बड़ी, मैं तो सोच रहा था कि आज उस पर काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा, और वो है मैरियो पर्गो जिलो। अब आप कहेंगे ये कौन है? मैरियो पर्गो जिलो ये हैं पोप फ्रांसिस, जो रोमन कैथोलिक चर्च को हेड करते हैं जी। और एक बड़ा नाम है, और उसके साथ ही वो जो हैं वो वेटिकन के सरबराह भी हैं। वो पहली मर्तबा इराक पहुंच रहे हैं। 84 साल की उम्र है। इराक, उस मुल्क में जहां पे धमाके, खुद को हमले, सिविल वॉर, वो इराक जा रहे हैं। और इन्होंने 2 शॉट्स ली हैं उसकी, दोनों कोविड की ले ली हैं, फाइजर वाली। लेकिन उसके बावजूद जो है ये इराक जा रहे हैं। अमन का पैगाम मुझे नहीं पता, बहुत से लोग परेशान हैं इस वक्त के, और वो पहुंच गए बगदाद पहुंच गए पोप, और वो बगदाद में, और उसके बाद वो आयतुल्लाह सिस्तानी से मिलेंगे, अमन का मैसेज लेके जा रहे हैं। वहाँ बड़ा कत्लेआम हुआ है मसीह बिरादरी का, तो एक अमन का पैगाम, लेकिन टाइमिंग्स के ऊपर जो है वो बड़ा एक अजीब सा वहाँ पे सवाल खड़ा है। ये जो मैं बताऊँ आपको, ये अर्जेंटाइन से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने अर्जेंटाइन में इनकी जो शुरू की ज़िंदगी है उसमें पोप जो हैं उन्होंने सफाई तक की हुई है, और उसके बाद मजदूरी की हुई है, और उसके बाद इन्होंने जो है वो केमिस्ट का काम किया हुआ है, केमिस्ट बन हो गए थे फिर ये। और उसके बाद 84 साल इनकी उम्र है, और 21 साल के जब ये थे तो इनको नमूनिया हुआ, साथ ही इनके लंग्स के अंदर वो सिस्ट निकल आई मुख्तलिफ, तो उसके बाद इनके लंग का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया गया, और उसके बाद इनके ऊपर बेतहाशा जुल्म हुआ। आपको पता है ना, ये अर्जेंटाइन के अंदर और ये सारे जो जनूबी अमेरिका के ममालिक हैं, यहाँ पे एक ऑपरेशन कॉन्डोर चला था CIA का। उसमें यह था, ये सर जंग के दौरान, कि कत्लेआम, हुकूमतों के तख्ते गिरा दो, निकारागुए में, ब्राज़ील में, अर्जेंटाइन में बगावतें, कत्लेआम, सिक्योरिटी फोर्सेस को पैसा, असला वसला, सारा वो जो हम हमेशा बात करते रहे। ऑपरेशन कॉन्डोर नाम था उसका। ऑपरेशन कॉन्डोर में ये रगड़े में आए थे बीच में बहुत ज़्यादा पोप, और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि आपने मजहबी रहनुमाओं को मारा है। हालांकि खुद एक मजहबी पेशवा है, उसके बावजूद इन्होंने को कहा गया। बहरहाल, और जब इनका ऐलान हुआ कि ये पहले जो है वो साउथ अमेरिका से आ रहे हैं, पहले यूरोपियन नहीं है, यूरोप से पहले भी आ चुके हैं पोप, लेकिन ये कि जब इनका ऐलान हुआ तो अर्जेंटाइन की तरफ से बहुत देर लगी मुबारकबाद देने में। और वेटिकन सिटी के बारे में पहले बात कर चुके हैं। वेटिकन एक इंडिपेंडेंट ये सरबराह मुमलिकत भी है। इटली का एक छोटा सा हिस्सा जो है वेटिकन सिटी, उसके अंदर इटली के अंदर ही वो है वेटिकन, लेकिन इटली में नहीं है, वो अलग रियासत है। अच्छा, उस रियासत की सिक्योरिटी जो है वो इटालियंस के पास है। पोप की जो सिक्योरिटी है वो स्विट्जरलैंड के लोगों के पास है, और स्विस फोर्सेस इनको सिक्योर करती हैं पोप को। और और वहाँ पे 825 की कुल आबादी है, और वहाँ पे 400 साढ़े 400 नहीं, मतलब वेटिकन एक मुल्क है ना पूरा, इटली के अंदर। अच्छा, इराक पहुंचे कल वजीर आजम साहब जो हैं। अब मैं जो आपसे बात कह रहा हूं ना, कि ये शख्सियात जो हैं, पहले उनको वजीर आजम साहब को ये मशवरा दिया गया कि पहले तो सेनेट के अंदर हेर फेर हुआ सारा। सेनेट के अंदर हेर फेर होने के बाद मुझे ये बताएं, अच्छा फर्ज करें वो जो यूसुफ रजा गिलानी की साहबजादी की खबर आई है, वो तो तरीका बता रहे हैं ना, इसको ऐसे करके ऐसे कर लो, तो अच्छा वो क्या होगा, उस पर क्या होगा? वो नायल हो जाएंगे, गिरफ्तार, क्या होगा? तो जिन्होंने पैसे लिए हैं जी, उनको तो आपने माफ कर दिया। वो नहीं, मैं भाई ब्रेक ले लेते हैं। यहां पे है गड़बड़। देखें, ओवर इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस स्टेटमेंट आई है वो भी मुझे जो है, मैं उन्होंने भी जो प्रेस स्टेटमेंट दी है, तो उन्होंने कहा कि आईनी अदारों से इसका मतलब टकराव शुरू होने लगा है। और ये कौन करवा रहा है भाई? वहां दरख्वास्त करके और उसको आईनी तरमीम वगैरह ले आते। असल जो बात है ना वो ये है कि इमरान खान साहब के साथ वो लोग हैं जो डबल भी नहीं, वो ट्रिपल प्लेयर्स हैं इस वक्त। ठीक है डॉक्टर साहब, माफियाज,
اب عمران خان صاحب کو پتہ چلنا چاہیے کہ سیسیلین مافیاز جو ہیں، میں کہتا تھا نا وزیر اعظم ہاؤس میں مافیا بیٹھی ہوئی ہے، بدماشیاں بیٹھی ہوئی ہے، آج وزیر اعظم صاحب کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو بدماشیاں تھی میرے اندر سے نکلی نا. ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، واپس آ کے آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین بریک. پی ٹی آئی بھی سوچ رہی ہے وزیر اعظم پی ڈی ایم سے ہٹ کے لایا جائے. آپ ذرا وقفہ لیں، میں کہہ رہا ہوں امیدواران ادھر بھی بہت ہیں. جی صحیح. ناظرین ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، کل عدم اعتماد کی تحریک اور وزیر اعظم صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، کیا دیکھ رہے ہیں کل کا سیاسی منظر؟ دیکھیں، اگر تو پی ٹی آئی پی ڈی ایم گروپ نے، پی ٹی آئی کا جو پی ڈی ایم گروپ ہے جی، اس نے اگر وزیر اعظم کو دھوکہ نہ دیا اور وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے وفاداری نبھائی تو وزیر اعظم آسانی سے لے لیں گے، ووٹ آف کانفیڈنس وہ آسانی سے لے لیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک بات دوسری، ان کا ڈرامہ ان کو پسند ہے ارطغرل غازی، جی تو جو اپنی صفوں میں ایسا کرتا ہے تو پھر ارطغرل غازی دیکھیں، ٹھیک ہے. ورنہ وہ پھر دیوداس دیکھنا شروع کر دیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور آپ مجھے ووٹ دے دیں کل سارے. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب کہاں دیوداس کہاں ارطغرل غازی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، دونوں کردار میں پسند ہیں، مگر وزیر اعظم تھا ارطغرل کے رول میں ذرا زیادہ بہتر لگتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین پروگرام یہ ایک ایم این اے کے پیچھے پارو کر کے نہ جائیں. جی پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائل علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.